مالک یوم الدین۔ آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، دین کا معنی حساب اور جزا، حساب کتاب اور اس کی جو جزا ہے۔ ثواب اور عذاب کی جو تعبیر ہے، اس کو لفظ دین سے اس کی تعبیر کی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ثواب ہے یا عذاب ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کی کسی کو ثواب اور کسی کو عذاب جن سے، بلکہ یہ لوگوں کی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی اس کی جزا ہے، یا ثواب ہے یا عذاب ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز وہ آپ کے حصے میں آئے گی، یا ثواب ہوگا جس کے اعمال اچھی ہیں، جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے عذاب اور ثواب، بلکہ یہ آپ کی اعمال کا نتیجہ ہے، جس سے کوئی بری الذمہ نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا اس سے تعبیر کرنے کا کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے، کیونکہ گناہوں کی جب لذت میں انسان ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے ثواب یا عذاب کی تمیز نہیں رہتی، اس کو عذاب یا ثواب یاد نہیں رہتا، بس اس کو اس گناہ کی لذت کے اندر وہ ایسا ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب اس کی جزا جو ہے وہ مجھے دی جائے گی۔ اور اپنی عمر ناپائیدار، چھوٹی سی عمر جو کہ پائیدار نہیں ہے، اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں، جو دنیا کی وقتی عزتیں یا راحتیں، ان پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جس دن انصاف کے ترازو میں ہر ایک کا عمل تولا جائے گا، ہر ایک کا عمل، جس نے جو کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے جو کیا ہے ذرہ برابر اس کی نیکی اور اس کی برائی یا گناہ جو ہے وہ اس کو اس دن دکھا دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے ساری جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ رب ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی رحمت بے انتہا ہے، لیکن یہ اس کی یہ جو صفت
صفت کمال جو ہے اس کی اس صفت کمال کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھلے ہمارا رب ہے، بھلے اس کی رحمت کے سمندر بہہ رہی ہیں، مگر وہ عادل ہے، وہ عادل ہے۔ اور حق یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی جو صفت ربویت ہے یا رحمت ہے اس کا کامل ظہور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ عادل ہے، عادل ہے نا، اور اس عدل کے بغیر اس کی جو صفت ربویت ہے یا جو اس کی رحمت کی صفت ہے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک یوم الدین مالک ہے اس دن کا، روز جزا کا، کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہر طرح کا روب اور دبدبہ اور بزرگی جو جن کو حاصل تھی وہ بظاہر مٹ جائے گی۔ اکڑی ہوئی سب گردنیں اس دن جھک جائیں گی۔ جتنی گردنیں یہاں اکڑا کرتی تھیں تکبر اور غرور سے، ظاہر اور باطن میں صرف اور صرف اسی کی فرما روائی ہوگی، چونکہ حقیقت میں وہی فرما روا ہے، حقیقت میں وہی فرما روا ہے۔ اچھا، پھر اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ وہ ہستی جو اپنی ملک میں جو بھی چیز ہے اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکے، جیسا چاہے تصرف کر سکے۔ جی، مثلا کچھ قومی ایسی ہیں، فار ایگزامپل ہندوستان کے مشرق بھی اس میں شامل ہیں، اور کئی اور دوسری قومیں بھی اس عقیدے میں مبتلا تھیں یا مبتلا ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا جو ہے، ایک شخص جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جو بھی مجرم ہے اس کا، ان قوموں کا ایک نہایت ہی بیہودہ اور عجیب و غریب عقیدہ تھا یا عقیدہ ہے ابھی بھی۔ وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے۔ ان قوموں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، اسے سزا دینی پڑے گی۔ جو بھی مجرم ہے، جس نے جو گناہ کیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، کہ خدا مجبور ہے، اللہ مجبور ہے ان کو ان کے جرائم کی سزا دینے کے اوپر۔ جھوٹ بولے تو جھوٹ کی، شراب پیے تو شراب کی، نماز نہیں پڑھی تو نماز کی، اور جتنے بھی اور بے شمار گناہ ہیں
کہ اللہ مجبور ہے ہر مجرم کو اس کی سزا دینے پر، وہ مجبور ہے، اس کو معاف کرنے کا کوئی حق حاصل یا اختیار حاصل نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بعض قوموں کا، ہندوستان کے مشرکین کا اور بے شمار قومیں ایسی ہوئی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، مجبور ہے مجرم کو سزا دینے پر، اور اس کو معاف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کوئی اختیار اس کے پاس نہیں معاف کرنے کا۔ استغفر اللہ۔ مگر یہ اسلام ہے اور یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ ہے، تم نہیں ہو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ مجرم کو سزا دینے کے اوپر مجبور ہے؟ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مجرم کو، جس نے گناہ کیے، اس کو معاف نہیں کر سکتا، اس کو سزا دینی ہی دینی ہے اس نے۔ نہیں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ ہے، وہ مالک اور مختار ہے، اور ہر چیز جن ہو یا انس اس کی ملکیت ہے، ہم اسی کی ملکیت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کریم ہم بھی تیرے ہیں، ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بھی تکلیف ہو جائے، کوئی بھی صدمہ ہو جائے، تو ہم یہ پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بھی تیرے، وہ چلا گیا تو کیا، ہم بھی تیرے اور ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ مالک اور مختار ہے۔ ہر کائنات کی 18,000 40,000 80,000 عالم، اس کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، جن اور انس کے ہر چیز کا، سب اس کی ملکیت ہیں۔ ہم بھی اسی کی ملکیت ہیں، ہم بھی اسی کی ملکیت ہیں جی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ مالک کہتے ہیں وہ ہستی جو اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے اس کی ملک میں جو چیز ہے ان سے سلوک فرمائے، جیسے چاہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے، وہ جو چاہے ویسے کرے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر مجرم کو بخشنا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ وہ مالک ہے، چاہے تو مجرم کو سزا دے دے، چاہے تو مجرم کو بخش دے، معاف کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ نقطہ یہ ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ کیوں؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے دی ہوئی بادشاہت، دولت اور ملک واپس چھین لے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے۔ وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت دے دے۔ کیوں؟ بیادک الخیر، ساری بھلائی تو اس کے ہاتھ میں، اس لیے کہ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کی مرضی یہ کہ اگر چاہے
تو مجرم کو سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس کو بخشنا چاہے تو اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ تو ان قوموں کا وہ جو باطل عقیدہ تھا اس کو بھی اس آیہ کریمہ میں کلیئر کر دیا گیا کہ مالک یوم الدین نہیں، روز جزا کا مالک میں ہوں، میری مرضی ہے۔ بھی آپ کے ملک میں کوئی چیز ہے، یہ میرا ایک کاغذ ہے، یہ میرا کاغذ ہے، میری ملکیت ہے، میں اس کو سنبھال کر طے کر کے خوشبو لگا کر میں اس کاغذ کو جیب میں رکھ لوں، کوئی مجھے اس سے منع کر سکتا ہے؟ میں اس کاغذ کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دوں، کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ظلم کیا اس کاغذ کے اوپر؟ میری چیز ہے، میری چیز ہے، میں جیسے مرضی کروں۔ وہ مالک ہے، اپنی ملکیت میں جیسا چاہے کرے، چاہے تو مجرم کو سزا دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، چاہے تو مجرم کو بخش دے، چاہے تو مجرم کو بخش دے، کیونکہ جو چیز اس کی ملکیت میں ہے اس کو اپنی مالک کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اس کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت اوپر، بہت دور کی بات ہے۔ تصوف کی ایک اصطلاح ہے کہ مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ مرید کون سا ہے؟ بزرگوں نے، صوفیاء نے ایک بات کہی کہ مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، اپنی ڈور اپنے مالک کے ہاتھ میں بس دے کر بس بات ختم ہو گئی ہے۔ اور جس کا اپنا کوئی ارادہ ہو، صوفیاء اور اولیاء اور بزرگوں نے فرمایا وہ مرید کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ جس کا اپنا کوئی ارادہ ہو وہ مرید کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ خواجہ حسن بصری نے بصرہ سے ایک غلام خریدا، اور جب وہ غلام خریدا نا تو اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ پہلے غلام بکتے تھے، آپ اس کے مالک ہوتے تھے، وہ آپ کا غلام، آپ جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، جیسے مرضی اس کو رکھیں۔ آج آپ کوئی ملازم رکھتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی تمہارا نام کیا ہے، بتاؤ۔ خواجہ حسن بصری نے ایک غلام خریدا بصرہ سے اور پوچھا بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور کیا غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ مالک کی مرضی ہے، جس نام سے چاہے پکارے۔ مالک کی مرضی ہے، جس نام سے چاہے پکارے۔ کیا غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ میرے مالک کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے، وہ مجھے جس نام سے چاہے پکارے۔ آپ دیکھ لیں، بات لمبی ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابو تراب، حضرت ابو ہریرہ، نام کیا تھا؟ عبد الشمس، حضور نے تبدیل کر دیا، نہیں عبد الرحمن۔ انہوں نے کہا اب مجھے کوئی عبد الشمس نہ کہہ کر بلائے، اب جو بھی بلائے مجھے عبد الرحمن کہہ کر بلائے۔ ایک دن حضور آئے تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس بلیاں کھیل رہی تھیں۔ کیا کھیل رہی تھیں؟ بلیاں کھیل رہی تھیں۔ تو حضور نے محبت سے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو حضور نے ان کو کیا کہہ دیا؟ ابو ہریرہ۔
او بلیوں کے باپ، او بلیوں کے باپ، مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں. جس کا اپنا ارادہ ہو وہ مرید کہلانے کا حق نہیں رکھتا. آج جو مرید ہے وہ آئینے میں اگر اپنا چہرہ دیکھے تو خود اس چیز کا فیصلہ کرے کہ وہ صوفیاء کی اس اصطلاح کے اوپر کتنا پورا یا مکمل اترتا ہے. فرمایا بلیوں کے باپ. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے مالک، میرے محبوب کی زبان سے، میرے مالک کی زبان سے نکلا بلیوں کا باپ. پہلے فرمایا مجھے عبد الشمس کوئی نہ کہے، عبد الرحمن کہنا. اور اب انہوں نے کہا کوئی مجھے عبد الرحمن نہ کہے. میرے محبوب اور میرے مالک کی زبان سے جو لفظ نکلے، اب مجھے جو بھی پکارے ابو ہریرہ کہہ کر ہی بلائے. بتائیں ابو ہریرہ کیا نام ہے؟ او بلیوں کے باپ. دنیا کو یاد رہا کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ بس ابو ہریرہ، ابو ہریرہ. خیر، خواجہ حسن بصری نے بصرہ سے غلام خریدا. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور کیا غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ مالک کی مرضی جس نام سے چاہے پکارے. خواجہ حسن بصری نے پھر پوچھا تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا حضور کیا غلام کا بھی کوئی کھانا ہوتا ہے؟ مالک کی مرضی جو چاہے کھلائے. انہوں نے پھر پوچھا تجھے لباس کیسا پسند ہے؟ اس نے کہا حضور کیا غلاموں کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے؟ مالک کی مرضی جو چاہے پہنائے. یہ سنا خواجہ حسن بصری نے اس کو آزاد کر دیا. فرمایا تو نے مجھے میرے مالک کی پہچان کروا دی، تو نے مجھے اللہ کی پہچان کروا دی. تو مالک یوم الدین مالک ہے بروز جزا کا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.